बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। मज़ीद ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मज़ीद इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, अहम डेवलपमेंट्स हैं, और आपको भी कहूँगा कि बिल्कुल हमारे साथ इन टच रहें, वीडियोज़ देखते रहें, सुनते रहें, क्योंकि अगला एक हफ़्ता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अहम तरीन है। पाकिस्तान में सियासत के हवाले से कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। कौमी असम्बली टूट सकती है, वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दे सकते हैं और नया लीडर ऑफ़ द हाउस आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ज़हन में रखिएगा। इस वक्त जो सूरत हाल हुई है, सेनेट का इलेक्शन जो हुआ है, सेनेट के इलेक्शन में सैयद यूसुफ़ज़ई गिलानी वो जीत गए और हफीज़ शेख हुकूमत के उम्मीदवार, हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार, वो हार गए। डिटेल में नहीं जाऊँगा, पिछली वीडियो सुन लीजिएगा। और इमरान खान साहब ने अब फैसला किया है एतमाद का वोट लेने का। क्यों किया? और अगर दोनों सीटें हार जाते तो वज़ीर आज़म इमरान खान क्या करते? डिटेल ज़रा सुनते जाइए, और अहम तरीन वीडियो है, इसको मिस न कीजिएगा। सूरत हाल ये है कि जब ये PDM आया, सैयद यूसुफ़ज़ई गिलानी को मैदान में उतारा, और जब ख़बरें आना शुरू हुई तो इमरान खान साहब को जब पता चला कि मामलात इस हद तक हैं और हर सूरत में कौमी असम्बली में जो सेनेट का इलेक्शन है, अपोजिशन वो हर सूरत में हर कीमत पे जीतना चाहती है। उसमें मकसद ये था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कौमी असम्बली में शिकस्त दी जाए, इनडायरेक्ट पहले शिकस्त दी जाए सेनेट के इलेक्शन में, और उसके बाद जैसे ही सेनेट का इलेक्शन अपोजिशन जीत जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद लेके आएँ। ये प्लान था। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये सोचा हुआ था कि अगर वो कौमी असम्बली से हार जाते हैं, सेनेट का उम्मीदवार उनका हार जाता है, तो ऐसी सूरत में वो कौमी असम्बली तोड़ देंगे और कौमी असम्बली तोड़ के नया इलेक्शन करवाएंगे और फिर कोई दूसरी राय नहीं रखेंगे। ये चीज़ वो फ़ैसला कर चुके थे और अपने इंतहाई जो करीबी रफ़का हैं उनको वह बता चुके थे कि कौमी असम्बली में सेनेट का इलेक्शन वो इधर डू और डाई है, यानी कि वो कहते हैं नाउ और नेवर, ये कर लें, कुछ भी कर लें कि ये है मेरे लिए, और इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हुआ ये, भरपूर तैयारी की, और उसके बाद इलेक्शन हुआ। एक सैयद यूसुफ़ज़ई गिलानी जीत गए और ख़ातून कामयाब हो गई, PTI की ख़ातून उम्मीदवार जीत गई, और उधर हफीज़ शेख हार गए, गिलानी साहब जीत गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फिर PTI का इजलास हुआ, और अहम तरीन इजलास था, और वज़ीर आज़म इमरान खान वापस अपने फ़ैसले पे कायम थे कि अब वो फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाने को तरजीह देंगे। लेकिन इसमें जो कुशन मिला उनको, और उनके रफ़का ने भी उनसे जो समझाया, अपनी दलील दी, काउंटर आर्गूमेंट, कि देखें गिलानी साहब जीत गए हैं, हमारी ख़ातून जो रुकन थी, उम्मीदवार थी PTI की, वो जीत गई हैं, उधर गिलानी जीत गए, उधर हमारी मेंबर जीत गई, और ख़ातून रुकन ने, ख़ातून उम्मीदवार ने, सेनेटर ने वोट लिए 174। इसका मतलब है कि हमारी मेजॉरिटी ऐवान में बरकरार है, हमारी मेजॉरिटी डिस्टर्ब नहीं हुई। ख़ातून की नशिस्त को आप फोकस करें, और 5 वोट ज़ाया हुए, वो 5 वोट ऐड कर लें तो ये 179 है। तो हमारा पूरा नंबर, सब के सब वोट ख़ातून उम्मीदवार को मिले और वो जीत गई। जो इंटरनल मीटिंग हुई PTI की, उससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बंद कमरे में कुछ करीबी रफ़का के साथ बात हुई, फिर बड़ी मीटिंग हुई, उसमें ये फ़ैसला किया गया, वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा दिया गया, चूँकि हमारे वो नंबर बरकरार हैं तो इस पे हुई है हार्स ट्रेडिंग और वोट गए हैं ख़रीदे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ था कि वजह कुछ भी हो, लिहाजा दरमियानी रास्ता, एक स्टेप पीछे हट के कि कौमी असम्बली नहीं तोड़नी, बल्कि एक स्टेप पीछे हटते हैं, पहले चेक कर लेते हैं एतमाद का वोट। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ैसला किया
کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اب اعتماد کا ووٹ میں عمران خان صاحب بڑے کلیئر ہیں اس معاملے میں کہ اگر اعتماد کے ووٹ میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ضمیر کی آواز پہ ووٹ گیلانی صاحب کو ملے، حفیظ شیخ کو نہیں ملے، وہ ووٹ ضمیر کی آواز پہ تھے یا خریدے گئے تھے، اور اگر ان میں اتنی کریج ہے، ہمت ہے، تو وہ سامنے آئیں۔ اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لوں گا، اور اوپن اعتماد کا ووٹ آپ کو پتہ ہے اوپن ہوتا ہے، اور اس میں اب وزیر اعظم عمران خان اور حکمراں اتحاد جس میں ان کی بلوچستان عوامی پارٹی، پاکستان مسلم لیگ کاف، متحدہ قومی موومنٹ، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، یہ سب کے سب ان کے اتحادی ہیں۔ اب فیصلہ ہوگا اعتماد کے ووٹ کا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان بڑے کلیئر ہیں کہ ایسے سسٹم سے اور ایسے سسٹم میں رہنا، اس کو خدا حافظ کہا جائے اور اپنی جد و جہد کو دوبارہ شروع کیا جائے اور فریش الیکشن کی طرف جایا جائے۔ قوم کو بتاؤں کہ پچھلے 2.5 سال کیسے گزرے، کیا کیا مصیبتیں ہیں، کیا کیا مشکلات ہیں، اور سسٹم میں وہ کس طریقے سے بندھے ہوئے ہیں۔ نہ وہ کوئی ترمیم کر سکتے ہیں، نہ وہ کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی ادارے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس لولی لنگڑی مفلوج حکومت کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اپنی بات رکھیں الیکشن میں جا کے عوام کے سامنے، عوام کا دل کیا تو دوبارہ ان کو میجورٹی دے دے گی، اگر عوام کا دل کیا نہیں تو وہ اپوزیشن کریں گے اور اس کے بعد سیاست کا اگلا مرحلہ شروع کریں گے۔ تو یہ اس بارے میں وہ کلیئر ہے۔ اب اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ اعتماد کا ووٹ کب لینا ہے؟ اگلی بات یہ ہے، اعتماد کا ووٹ 12 مارچ سے پہلے پہلے لیا جانا ہے۔ 12 مارچ سے پہلے پہلے۔ اب 12 مارچ کو ہے سینٹ کا الیکشن، اور زیادہ تر امکان یہی ہے کہ اسی ہفتے یعنی کہ جمعے یا ہفتے کو بھی لیا جا سکتا ہے، یا پھر اگلے ہفتے کے سٹارٹ میں، اس سے پہلے پہلے سینٹ کا یہ اپنا اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اگر اعتماد کا ووٹ ہو گیا ان کو حاصل، میجورٹی نے کھڑے ہو کے 172 ارکان نے کھڑے ہو کے وزیر اعظم عمران خان کو پہ اعتماد کا اظہار کر دیا، اس کی کاؤنٹنگ ہوگی، گنتی ہوگی۔ اگر اس پہ اعتماد کا اظہار ہو گیا تو وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم برقرار رہیں گے۔ ادروائز جیسے ہی اعتماد کا ووٹ ان کو حاصل نہیں ہوتا تو اسی دن اسی وقت وزیر اعظم عمران خان سٹیپ ڈاؤن کر دیں گے، استعفیٰ دے دیں گے، اور پھر نیا لیڈر آف دی ہاؤس منتخب کرنے کا موقع دیا جائے گا کسی بھی جماعت کو۔ وہ پھر پی ڈی ایم اور وہ جماعتیں مل کے آئیں گی کہ کون ہوگا اگلا وزیر اعظم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے، اس کے بعد ان کے پاس قومی اسمبلی توڑنے کا اختیار بھی نہیں رہتا، اور وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ، قانونی طور پہ وہ نہیں رہیں گے اگر اعتماد کا ووٹ نہیں ملتا۔ تو لہٰذا 7 دن اگلے بڑے امپورٹنٹ ہیں جب تک کہ عمران خان اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے۔ اب جو پہلے والا تھا کہ اگر دونوں سیٹیں ہار جاتے تو بالکل انہوں نے دیر نہیں لگانی تھی، وہ آج قومی اسمبلی توڑ کے اپنے گھر میں سوتے۔ اب آتے ہیں کہ یہ سب پی ڈی ایم کی سب جماعتیں کیوں اسلام آباد میں جمع ہوئی تھیں، تمام قیادت کیوں آئی تھی؟ آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب، تمام کی تمام لیڈرشپ اس وقت کیوں موجود تھی اور اگلے 1 ہفتے تک کیوں موجود رہے گی؟ یہ پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی، کیونکہ اگلی بات میں آپ کو بتا دوں، اگلی خبر، اچھا عمران خان صاحب یہ کلیئر تھے کہ دونوں سیٹیں اگر ہار جاتے ہیں تو وہ قومی اسمبلی توڑ دیں گے، لیکن اپوزیشن نے بھی متبادل پلاننگ کی ہوئی تھی کہ اچانک وہ ایسا کام نہ کر پائیں۔ اس کے لیے اپوزیشن کی پوری لیڈرشپ یہاں پہ موجود تھی، اور انہوں نے بھی آج ہی فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا بنانی ہے۔ تو لہٰذا اب معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں اور آنے والے چند دن بڑے امپورٹنٹ ہیں،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہونا ہے۔ اس سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ اگر ان کو اعتماد کا ووٹ مل جاتا ہے، وہ وزیر اعظم برقرار رہتے ہیں، تو پھر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لڑیں گے۔ اور اگر اس سے پہلے ہی اعتماد کا ووٹ وہ نہیں لے پاتے اور قومی اسمبلی میں اپنا اعتماد کھو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین بھی نئی سیاست شروع ہو جائے گی، پھر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین بھی اپوزیشن کا ہی آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی اتحادی جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں ہے، اس کے تحت بلوچستان عوامی پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، MQM ہے اور دیگر ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کی سیاست اس وقت انتہائی ہیجانی موڑ میں داخل ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام تر ثبوت ہونے کے باوجود، تمام تر چیزیں منظر عام پہ آنے کے باوجود کہ کتنا پیسہ کیسے ووٹ خریدے گئے اور کیسے سودے ہو رہے تھے، آڈیو ویڈیو کیسٹس آ گئیں، ہر چیز آ گئی، لیکن اس کے باوجود یہ سسٹم جو ہے، سسٹم اور اس سسٹم کو چلانے والے ادارے، وہ بالکل کیا کہنا چاہیے، نان فنکشنل انہوں نے ہونے کا ثبوت دیا، وہ اس معاملے کو نہیں روک سکے۔ لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی ایگریسو ہیں اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب یہ اس طرح سے شاید وہ مفلوج قسم کی حکمرانی نہ کریں، اور وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ قومی اسمبلی توڑنے کا موقع ملا، یعنی کہ یہ اس کے بعد فیصلہ کریں گے، اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد جب ان کو اعتماد کا ووٹ مل جاتا ہے تو پھر وہ فیصلہ کریں گے فردر کیا کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن اب یہ کاؤنٹر ایک جوابی حملہ کیا، بلکہ جوابی نہیں، قبل از وقت حملہ کیا عمران خان نے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کرنی تھی۔ اس کی وجہ گیلانی صاحب ادھر ہیں، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، مریم صفدر صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان، اور آ جائیں گے اختر مینگل صاحب بھی، سب کے سب ایک ہفتہ وہ اسلام آباد میں ہی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور 12 تاریخ تک، زیادہ امکان ہے کہ 12 تاریخ تک وہ ادھر ہی رہیں گے۔ اور اپوزیشن کی یہ تھی کہ ہم تحریک عدم اعتماد سبمٹ کروائیں گے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، یہ اگلے 2 دنوں میں یہ کام ہونا تھا، اور لیکن جوابی بلکہ قبل از وقت حملہ کیا وزیر اعظم عمران خان نے، اور انہوں نے اپوزیشن کو فی الحال روک دیا ہے اپنی طرف بڑھنے سے۔ اب سیشن ہے کل بھی وہ آج بھی ہے، یعنی کہ جمعرات کو بھی ہے، جمعے کو بھی ہے، قومی اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، تو ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے، ویڈیوز دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بر وقت اور صحیح خبریں دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔